بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سورہ مومن میں ایک نیک بندے کا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ وہ جس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ فرعون کے خاندان سے تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن وہ امتی حضرت سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یہ اس ولی کامل کی بات ہے جس کو اللہ نے اسی طرح قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ اس نے کہا ان قریب، نیڑے ہی، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تم یاد کرو گے، فَسَتَذْكُرُونَ، تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں امری، اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کو سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے، کون سا واقعہ ہے؟ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عباس نے جو اپنی روایت کے مطابق بیان کیا، وہ نام یہ تھا حضرت جزئیل، نام ان کا تھا حضرت جزئیل، اور یہ اللہ کے پیارے فرعون کے چاچے، سکے چاچے کے بیٹے تھے، چاچا زاد تھے، چاچے دے پترن۔ شان دیکھیے، کمال دیکھیے اللہ کی ذات کا، پورا خاندان ایک طرف ہے، وہ اللہ کے نبی کو نہیں مان رہے، لیکن اللہ نے ایک شاہکار ایسا پیدا کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمے پڑھ رہا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے تو اب ترقی ہوتی گئی، آپ کے ماننے والے بڑھتے گئے۔ دلائل کے مقام میں جب مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، وہ سارا جادوگروں والا واقعہ، سارے جادوگر آئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینک دی، وہ سانپ بن گئے، آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پہ رکھا، وہ بھی بڑا اژدہا بن گیا، ان کی ساری رسیوں کو کھا گیا۔ بہرحال وہ نادم ہو کے وہ سارے جادوگر جو ہے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے قدموں میں گرتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں۔ اس سے آگے اب ترقی ہوتی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی بڑھتے گئے، آپ کی تبلیغ بڑھتی گئی، میدان وسیع ہوتا گیا۔ اس سے فرعون اور فرعونیوں کو بڑی تکلیف ہوتی رہی کہ یار آئے دن یہ ترقی کر رہا ہے، کیا بات ہے یار، اس کے چاہنے والے زیادہ ہو رہے ہیں، ان بدبختوں کو کیا پتا کہ یار وہ تو ایسے محسن ہیں، تمہیں بھی جہنم سے بچا کر جنت لے جانا چاہتے ہیں، جنت لے جانا چاہتے ہیں۔ اب ہنگامی میٹنگ بلائی اس نے، فرعون نے پرے پنجایت اپنے چیلے چمچا دی کہ اس میں کوئی فیصلہ ایسا کیا جائے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کو روکا جائے اس کام سے، آپ کی تبلیغ کو ٹھپ کر دیا جائے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ اچھا، اس میٹنگ میں حضرت جزئیل بھی تھے۔ پہلے آپ نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، ایمان لے آئے تھے لیکن چھپایا ہوا تھا ایمان۔ ہر کسی نے اپنی رائے پیش کی، کیونکہ بدبخت اکثر جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔
آپ بھی تھے، حضرت جزئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی۔ اب فرعون نے اس میٹنگ میں کہا کہ ذرونی اقتل موسیٰ، تسی چھڈو یار مینوں، میں حضرت موسیٰ نو قتل ہی کر دینا، میں حضرت موسیٰ نو شہید ہی کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضرت جزئیل نے یہ بات سنی نا فرعون کی، آپ سے رہا نہ گیا، آپ کھڑے ہو گئے، ایک لمبی تقریر کی آپ، ایک لمبی تقریر۔ اس تقریر میں یہ بھی بیان کیا کہ فرعون یہی مصر تھا، اور اسی مصر کے اوپر ایک وقت تھا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، بڑی آن اور شان تھی اللہ کے نبی کی۔ مختلف انبیاء کے واقعات جو ہے نا وہ ذکر کر کے آپ نے تبلیغ کی سمجھایا، اور آخر میں کہنے لگے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے وزیر مشیر جتنے بیٹھے ہیں، فرعون خود بھی، تم سب حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھو، آپ کے دین کو پیرا کرنے، دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ علماء نے لکھا کہ جب تک اپنی ذات کا مسئلہ تھا حضرت جزئیل چھپاتے رہے، جب اس بدبخت نے کہا نا کہ میں حضرت موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں، تو آپ سے رہا نہ گیا، علل اعلان آپ نے کہہ دیا کہ میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں، اور اللہ نے ظاہر کر دیا کہ اسی کے خاندان میں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اللہ نے ایک بندے کو ایسا بھی شرف عطا فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اب کیا ہوا جی، آپ نے بڑی تبلیغ کی، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میری بات یاد رکھ لو، ان قریب تھوڑا ہی ٹائم ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ تم یاد کرو گے میری باتوں کو، جب اللہ کا عذاب آئے گا اور تم تہس نہس کر دیے جاؤ گے، پھر تم مجھے یاد کرو گے لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جناب آپ نے یہ لمبی تقریر کی، ان بدبختوں کو ہدایت نصیب میں نہیں تھی، فرعونیوں کو، انہوں نے وہ نرمی کی بجائے مزید سختی کر دی۔ اب انہوں نے مشورے کیے، میٹنگ کی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت جزئیل کو پکڑ کر ان کو تکلیفیں دی جائیں، ان پر ظلم کیا جائے، طرح طرح کے مصائب ان کے اوپر ڈھائے جائیں۔ آپ وہاں سے نکلے اور چلے گئے ایک پہاڑ کے اوپر، اور اسی محفل میں جب یہ انہوں نے ساری گفتگو کی، انہوں نے ڈرایا دھمکایا، تو پھر آپ نے پتہ کیا فرمایا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہنے والوں نے کہا تمہارا کیا بنے گا، تم کہاں جاؤ گے؟ پتہ آپ نے کیا جواب دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، افوض بنا تفوید سے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے کام کسی کے سپرد کر دینا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے سارے کام، میرے سارے معاملات وہ اللہ کے سپرد میں کرتا ہوں۔ کون سا اللہ؟ ان اللہ بصیر بالعباد، وہ اللہ جو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ چلے گئے پہاڑ کے اوپر۔ اب پیچھے سے فرعون، یہ فرعونی بڑے غصے میں لال پیلے، انہوں نے اپنی فوجوں کو، سپاہیوں کو بھگایا، جاؤ بھی پکڑ کے لے کر آؤ، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ آپ پہاڑ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے یہ سارے اس کے چیلے چمچے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جزئیل درمیان میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جنگلی جانور، شیر، چیتا، یہ جنگلی جانور سارے آپ کے ارد گرد آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب ان بدبختوں نے دیکھا تو یہ تو کانپ اٹھے، انہوں نے کیا قریب جانا تھا، یہ بھاگتے ہوئے دوڑتے دوڑتے فرعون کے پاس آئے، انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو اس طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جزئیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ان کو ان بدبختوں سے بچا لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بظاہر کوئی طاقت نہیں ہے یہ حضرت جزئیل دے کر، اسے خاندان چوں، اسے قوم دے وچوں، ساری قوم حکمہ سے اور آپ حکمہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو بندے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے کام، اللہ ان کے بگڑے ہوئے کام کیسے بناتا ہے، کیسے سنوارتا ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہمارے سامنے سورج کی طرح روشن ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے کہ اللہ نے پھر کیسے آپ کے بگڑے بنائے۔